بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 9 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے احناف کی کتابوں میں کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ کی مراد۔ احناف کی کتابوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کی مراد، یعنی وہ الفاظ جو احناف کی کتابوں میں کثرت سے آئے ہیں اور بار بار ان کا تکرار ہوتا ہے، بار بار ان کو ذکر کیا جاتا ہے، بار بار وہ لکھنے میں پڑھنے میں آتے ہیں۔ تو آج ہم ان الفاظ کا آپ کو تعارف کروائیں گے، ان الفاظ کی مراد کو واضح کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ احناف کی کتابوں میں جہاں کہیں حسن کا ذکر ہو، حسن رحمۃ اللہ علیہ، تو اس سے مراد امام حسن بن زیاد ہوتے ہیں۔ اس سے مراد امام حسن بن زیاد ہوتے ہیں، جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ نمبر 2، احناف کی کتابوں میں جہاں کہیں الامام یا امام الاعظم کا لفظ مذکور ہو، اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ایک تیسرا لفظ بھی ہے جس کو کبھی کبھار ذکر کیا جاتا ہے، صاحب المذہب۔ صاحب المذہب سے مراد بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب الامام کا لفظ بولا جائے مطلق، یا امام الاعظم کا لفظ بولا جائے، یا صاحب المذہب بولا جائے، تو ان تینوں سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جب کبھی احناف کی کتابوں میں صاحبین کا لفظ بولا جائے تو صاحبین سے مراد امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ اور اگر شیخین کا لفظ بولا جائے تو شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی۔ اور اگر طرفین کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ تعالی ہوتے ہیں۔ نمبر 4، الامام الثانی۔ اگر الامام الثانی کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد امام ابو یوسف، اور اگر امام الثالث یا امام الربانی کا لفظ فقہ کی کتابوں میں بولا جائے تو اس سے مراد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 5، اگر عند ائمتنا الثلاثہ کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد تینوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمہ اللہ تعالی مراد ہوتے۔ عند ائمتنا الثلاثہ کا لفظ بولا جائے تو اس سے یہ تینوں امام، تینوں مجتہد مراد ہوتے ہیں۔ اور اگر ائمۃ الاربع کا لفظ بولا جائے تو ائمہ اربع سے مراد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی مراد ہوتے ہیں۔ نمبر 6، فقہا کبھی کبھار یہ لفظ بولتے ہیں ھذا الحکم یا ھذا مذہبہ وغیرہ، تو اس جیسے الفاظ میں اگر ضمیر کا مرجع مذکور نہ بھی ہو تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ اور اگر عندہما کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد صاحبین ہوتے ہیں۔ نمبر 7، لفظ عندہ یا عنہ۔ اگر لفظ عندہ لکھا جائے یا عنہ کہہ کر کسی قول کو نقل کیا جائے، مثلا ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یا وعنہ کذا، اس قسم کے لفظ بولے جائیں تو اس سے مراد بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، اور اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مراد ہوتا ہے۔ اور ھذا کی صورت کے اندر مذہب ابو حنیفہ مراد ہے، اور عنہ کی صورت میں عنہ کے لفظ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مراد ہوتا ہے۔ عندہ کے لفظ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مراد ہوتا ہے، اور عنہ کے لفظ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اور ایک روایت یہ مراد ہوتی ہے۔ نمبر 8، فقہا کی کتابوں میں کبھی لفظ سنت ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس سے مراد استحباب ہوتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، یعنی لفظ استحباب ذکر کیا جاتا ہے اور مراد اس سے سنت ہوتی ہے، مراد اس سے مسنون عمل لیا جاتا ہے۔ نمبر 9، کبھی کبھی
فقہا کی کتابوں میں واجب کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، مگر اس سے مراد اصطلاحی واجب نہیں ہوتا، مراد نہیں ہوتا، بلکہ عام معنی مراد ہوتے ہیں جو فرض اور واجب دونوں کو شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 10، کہا اپنی کتب کے اندر کبھی یجوز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو شرعاً ممنوع نہ ہو۔ یجوز سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو شرعاً ممنوع نہ ہو، لہذا یہ واجب، مندوب اور مباح سب کو شامل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی مکروہ طریقے سے نماز پڑھنے کو جازہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو اس سے مراد محض صحیح ہونا، فرض کا ذمے سے ساقط ہو جانا مراد ہوتا ہے، بغیر خیال کیے ہوئے کراہت کو سے قطع نظر کرتے ہوئے جازہ کے لفظ سے مراد یہ ہوتی ہے فقہا کی کہ یہ نماز ذمے سے ساقط ہو گئی، یہ نماز صحیح ہو گئی، باقیہ کہ ثواب اس نے پورا حاصل کیا یا کم حاصل کیا اس سے قطع نظر، تو یہ ہوتا ہے یجوزو کا لفظ جب فقہا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد بس اوقات یہ لیا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہو گئی، ذمے سے اتر گئی، ذمے سے ساقط ہو گئی، تو مطلب یہ ہوا کہ اس جازہ کے لفظ سے جائز ہونا مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی صحت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہو گئی ہے، ذمے سے ساقط ہو گئی ہے۔ نمبر 11، لفظ ینبغی۔ کبھی کبھی فقہا اپنی کتابوں میں ینبغی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لفظ ینبغی عرف متأخرین میں اکثر مندوب یعنی مستحب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر عرف متقدمین میں اس کا استعمال عام معنی کے لیے ہوتا ہے کہ جس میں واجب وغیرہ بھی شامل ہے۔ نمبر 12، سنت۔ لفظ سنت فقہاء احناف کے نزدیک کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لغتاً تو سنت کے معنی طریقے کے ہیں، لیکن شرع میں خاص طریقہ مراد ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت ہو۔ فقہا کے نزدیک سنت کی 2 تقسیمیں ہیں۔ نمبر 1، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور دوسری تقسیم ہے سنت عین اور سنت کفایہ۔ سنت مؤکدہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دی ہو، مگر عذر کی بنا پر ترک بھی ثابت ہو۔ نمبر 2، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل تو کیا ہو مگر ہمیشگی نہ کی ہو، یعنی بغیر عذر کے بھی اس کا ترک ثابت ہو، اس کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ، اور اسی کو مندوب اور مستحب بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسری تقسیم ہے سنت عین اور سنت کفایہ۔ سنت عین اس سنت کو کہتے ہیں جس کا کرنا ہر مکلف کے لیے مسنون ہو، جیسے نماز کی سنتیں، جمعہ کا غسل وغیرہ۔ سنت کفایہ وہ سنت ہے جس کا کرنا ہر فرد بشر کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہو، لیکن اگر بعض لوگ بھی اس کو ادا کر لیں تو تمام لوگوں سے اس کا حق مطالبہ ختم ہو جائے، تمام لوگوں کے ذمے سے اس کا حق مطالبہ ختم ہو جائے، جیسے رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے چند باتوں کو پڑھا ہے کہ احناف اپنی کتابوں میں جو الفاظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان سے کیا مراد ہوتی ہے، یعنی حسن کا لفظ جہاں پر آئے تو حسن سے کون مراد ہوتے ہیں؟ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ الامام، امام الاعظم، صاحب المذہب کا لفظ آئے تو اس سے امام ابو حنیفہ مراد ہوتے ہیں۔ صاحبین کا لفظ آئے تو اس سے امام محمد، امام ابو یوسف مراد ہوتے ہیں۔ شیخین کا لفظ آئے تو اس سے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف مراد ہوتے ہیں، اور طرفین کا لفظ آئے تو اس سے امام محمد اور امام ابو حنیفہ مراد ہوتے ہیں، اور الامام الثانی کا لفظ آئے تو اس سے امام یوسف مراد ہوتے ہیں، اور امام الثالث یا امام الربانی کا لفظ آئے تو اس سے امام محمد مراد ہوتے ہیں۔
اور عند ائمتنا الثلاثہ کا لفظ اگر آئے تو اس سے ہمارے مذکورہ تینوں مجتہد یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد مراد ہوتے ہیں۔ اور ائمہ اربعہ کا لفظ اگر آئے تو اس سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی مراد ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ پر ھذا مذہبہ کا لفظ استعمال ہو یا ھذا الحکم کا لفظ استعمال ہو تو اس صورت اور ضمیر کا مرجع مذکور نہ ہو تو اس سے مراد بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ اور اگر عندہما کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد صاحبین ہوتے ہیں۔ لفظ عندہ اگر بولا جائے تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مراد ہوتا ہے، اور اگر عنہ اس سے تعبیر کیا جائے تو اس سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت، امام ابو حنیفہ رحمۃ کوئی قول مراد ہوتا ہے۔ اور اگر سنت کا لفظ ذکر کیا جائے تو سنت سے بسا اوقات استحباب مراد ہوتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، استحباب بول کر سنت بھی مراد ہوتا ہے۔ اور واجب کا لفظ ذکر کر کے واجب کے عام معنی جو واجب فرض دونوں کو شامل ہوں یہ بھی مراد ہوتے ہیں۔ اور کبھی یجوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس سے مراد واجب، مندوب، مباح سب ہوتی ہیں، یعنی اس میں اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ عام معنی کے لحاظ سے وہ واجب، مندوب، مباح سب کو شامل ہوتا ہے۔ اور کبھی ینبغی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو عرف متاخرین میں ینبغی کے لفظ مندوب کے لیے آتے ہیں، اور عرف متقدمین میں اس کا استعمال عام ہے جس میں واجب وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور لفظ سنت، تو لفظ سنت میں فقہا کی دو تقسیمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی، اور دوسری سنت عین اور سنت کفایہ کی، سنت عین اور سنت کفایہ کی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اللہ ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، اللہ دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔